سنتوں پر بات چل رہی تھی، قرآن پاک کی آیتیں بھی سنا دیں اور احادیث مبارکہ بھی سنا دیں، سنت کے بارے میں کتنا ثواب ہے اور سنت کی وجہ سے یہ شارٹ کٹ راستہ اللہ کیسے ملتے ہیں، کئی قرآن پاک کی آیتیں عرض کریں اور کوئی قرآن پاک احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان بھی۔ اب تھوڑا اور آگے ایک قرآن پاک کی آیت اور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل، داڑھی آ گئی ماشاءاللہ، بویں بھی سفید ہو گئیں، بیان بھی اللہ کرا رہے ہیں، لیکن جو گناہ ہے نا وہ نیکیوں کو جلا دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ توبہ کی برکت سے وہ نور واپس آتا ہے اور تیز ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے رات بھی کیا سنا آج جمعے میں کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کیسے ہوئے، کس بے دردی سے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ واقعات جو ہے نا حدیث پاک کے اور جذب کے واقعات، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور آدمی تمنا کرتا ہے کہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں، میں بھی توبہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ جو آیت آپ نے سنی آج 2-3 بار اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرایا اس آیت مبارکہ کو، تو یہ سنت کا راستہ بھی اسی طرح ہے۔ اللہ کو پیار آتا ہے، کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں۔ ایک سیرت کا جلسہ تھا، فوٹوگرافی حرام کام کی وجہ سے آدمی نہیں جاتا، تو ہمارے ایک دوست گئے وہاں اپنے ماموں کو لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے، بیان کرنے والا ایک ٹانگ کرسی پر رکھ کر کھڑے ہو کر پانی پی کر اپنی بات کو، دیکھو بھائی ڈر لگتا ہے، اپنے لیے ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے اپنے لیے، اور زور سے کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی بھی پیا ہے۔ تو ہمارے دوست کے ماموں تھے، انہوں نے ان کا ہاتھ چوم لیا کہ ایسے بیانات میں ہمیں لایا کرو ہم شارٹ کٹیوں کو۔ اب آپ سوچیں کہ کیچڑ ہے اور بارش کا پانی وہاں جمع تھا، کیچڑ ہے، پیاس ایسی لگ رہی ہے کہ جناب حالت خراب ہو رہی ہے، اور گلاس کے ساتھ زنجیر بدھی بھی ہے۔ اب وہ کہاں سے بیٹھ کر پیے گا جناب؟ کیسے پیے گا پانی؟ ظاہری بات ہے کھڑا ہو کر پانی پیے گا۔ اسی طرح کسی کے پیر میں تکلیف ہے، گھٹنے کی تکلیف ہے، وہاں کوئی کرسی کا ارینجمنٹ نہیں ہے اور پانی کی حالت ایسی ہے آگے گاڑی رکے گی نہیں کہیں، تو کھڑے ہو کر، لیکن نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیسے کہہ دیا؟ ہدایت میری بھی سب کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہدایت کو کاٹنے والے کام تو کر رہے ہیں نا، ایسے مذاق اڑاتے ہیں۔ اب وہ بدتمیزی نہیں کریں گے، سامنے بحث کرنا منع ہے کہ بھائی آپ میری ہدایت کی دعا کر دیں، تو اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ اور سنتوں کا دیوانہ پن یہ ہے کہ جناب جہاز میں بھی جا رہا ہے، وہ کھانا انہوں نے اپنے حساب سے دیا ہے، ہمارے ذمہ ختم کرنا وہ نہیں، یا جیسے دعوت میں کسی بزرگ یا خاندان کے بڑے کی پلیٹ میں خود ڈال دیا تو اس کے ذمہ ختم کرنا نہیں۔ ہاں ہم لالچ نہ کریں کہ پوری پلیٹ بھر لیا اور مرغی منہ میں ڈالی، جب باہر نکلا تو ہڈی تھی سب ہضم، تو ہم لالچی نہ ہوں۔ لیکن اگر کوئی خاندان کا کوئی رکھ دے پلیٹ میں، یا جیسے علماء آتے ہیں، مشائخ بزرگان دین آتے ہیں، تو میری بھی عادت ہے الحمدللہ میں ان کی پلیٹ میں زیادہ ڈال دیتا ہوں، کیونکہ مومن کے جھوٹے میں برکت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور یہ تو مومن بھی ہے، اللہ والا بھی ہے۔ میں تو اسی طرح کرتا ہوں اللہ کے کرم سے، اور جن کو پتا ہے وہ ہنستے رہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اب ہمارے ذمہ تو ہے نہیں، اس میں شرمندگی کی بات نہیں۔ اب پلیٹ صاف کر رہا ہے ایک آدمی دعوت میں، طنزیہ ہنسی، یا یار یہ ہنسیں گے اس لیے پلیٹ چلو آج صاف نہیں کرتا۔ پلیٹ صاف کرنے سے پلیٹ وہ برتن دعا دیتا ہے، اللہ سے مغفرت فرما، اس نے شیطان کے پیٹ میں جانے سے مجھے بچایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ شریف کی پلیٹیں لاؤ، میں بتا دوں گی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پلیٹ میں کھایا ہے۔ اب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ 35 سال کی عمر میں کسی کو چائے کی پیالی صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شیخ الرب اللہ جب گواہ بیٹھے، وہ پیالی پوری پینے کے بعد اس طرح صاف کرتے تھے، اس طرح گھما کے صاف کرتے تھے، اور اگر پتی ہے تو پتی اوپر چلی جاتی ہے، وہ چپک جاتی ہے وہاں جا کر۔ میں نے 4-5ویں مرتبہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا، حضرت ہنسنے لگے، فرمایا تعجب ہو رہا ہے، حضرت زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا کہ گھر میں 8 افراد ہیں، 3 دفعہ چائے پیتے ہیں، 24 دفعہ ایک ایک گھونٹ دودھ کا چائے کے ساتھ مل کے گٹر لائن میں جائے گا نہیں جائے گا؟ ہے جی پاکولا تھوڑی بچا لوں، لوگ کہیں گے بھوکھا ہے، ہم تو اللہ کے رزق کے ذرے کے بھوکے ہیں الحمدللہ، اپنی بھوک دکھاتے بھی ہیں۔ دسترخوان لپیٹنے کی دعا کیا ہے سنت کی، اور اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے گھر میں لگا دیا، دفتر میں لگا دیا جہاں کھانا کھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سنت کی بارش سے کھانے کی برکتیں کیا ہوں گی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا لقمہ گرا دسترخوان پر، اٹھا کے کھانے لگے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ دیکھیں بڑے بڑے سردار ہیں،
وہ ہمارے لیے کیا سوچیں گے کہ اب ہم ہجرت کے بعد ہمارا کھانے کا نہیں مل رہا ہمیں. یہ جملہ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا. انہوں نے فرمایا ان کے لیے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کو چھوڑ دوں اور ہمارے حضرت اس طرح ہٹوں, ان کفار کے لیے, گدھوں کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں. جناب مسواک کا سنت بتایا تھا نا کل, کتنا ثواب ہے اس کا. کلمہ شہادت دلائے گی مسواک, حدیث پاک ہے یہ, اور منہ کی پاکی رب کی رضا ہے جی. اور مسواک کر کے نماز پڑھی 70 گنا اس نماز سے بڑھ کر ہے جو بغیر مسواک کے وضو کیا جائے وہ نماز پڑھی جائے. آسانیاں, انعامات کتنے گن نہیں سکتے, اتنے ذرا ذرا سی بات پہ اتنے انعامات ہیں. اللہ کی عطا ہی عطا ہے, میری طرف سے خطا ہی خطا ہے. کیوں نہیں میں سدھرتا؟ مجھے کسی نے گن پوائنٹ پہ روکا ہوا ہے یا گن پوائنٹ دیا ہے فلم دیکھ؟ میں خود دیکھتا ہوں, حرام کام کرتا ہوں. ادھر بیان کے لیے بیٹھے ہیں, ادھر گھر میں بیٹیاں فلمیں دیکھ رہی ہیں. کیسا اللہ کا عاشق بنے ہوئے ہیں. دوسروں کو دکھا رہے ہیں میری موبائل میں دیکھو کچھ بھی نہیں ہے, اور جو چھپی ہوئی موبائل ہے وہ, اور عمر کیا ہو گئی لیکن نہیں, وہ گندگی کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. سنتوں کا معاملہ ایسا ہے. اللہ تعالیٰ سے تو محبت بڑھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح سے لے کر رات کی سنت لے جو رات تک ادا کرے گا, کیا اتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پلیٹ کو صاف کرتے تھے؟ اور آج کوئی پلیٹ کو صاف کرے, ارے بھوک لگی ہے لے یہ بھی کھا لے, یا طنز کریں گے یہ بھی پلیٹ بھی کھا جاؤ. اب ان کی طنز کی وجہ سے چھوڑ دیں. ایک بات حضرت نے یہ فرمائی. دوسرا فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ کر دل میں آتا ہے انشاءاللہ اللہ خوش ہوں گے کہ میرا بندہ رزق کے قطرے قطرے کا محتاج ہے. اور یہ بات تو عجیب فرمائی. ہم تو بڑی فیملی والے, واقعی صبح کی چائے, دوپہر کی, رات کی چائے یا شام کی جو بھی ہے, اتنے گھونٹ بچ گئے. اور بھائی روک دو اس کو کہ بھائی آدھی پیالی بھریں آپ, زیادہ نہیں, بچ جائے گا. اب ایک قرآن پاک کی آیت اور اس کی بھی تشریح تھوڑی سی سنتوں کے بارے میں. تفسیر معروف القرآن مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سورہ آل عمران آیت نمبر 31. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا رہے, قرآن پاک کی وہی ہے. اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. کس بات میں؟ شادیوں میں نہیں کریں اتباع. انتقال کے وقت جو ہے وہ اب بیان کر رہے ہیں اور تیجا ہو رہا ہے, 40واں ہو رہا ہے, 21واں ہو رہا ہے, برسی ہو رہی ہے. ارے بھائی جو ایسے لوگ ملتے ہیں خدا کی قسم اپنے لیے شرم آتی ہے. اعلان کیا ہوا یہی ہمارے بستی میں جوان کا انتقال ہوا, بوڑھے بابا سے مسجد میں الحمدللہ دوستی ہے آنا جانا, تو میں ان کے مجھے دوسرے دن پتا چلا, میں گھر چلا گیا, جوان بیٹا چلا گیا, بوڑھے بابا ایسا لگتا ہے ابھی گرنے والے ہوں. بہرحال جو مضمون تھا عرض کیا صبر کا. اللہ کی عاریہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے انتقال پر, وہ تھوڑا بہت عرض کر دیا. اس کے بعد پھر ہم اٹھے, باہر نکل کے میں پھر اندر آ گیا. ایسا گھر تھا کہ اندر گھر نہیں جانا پڑتا تھا, ایسا گھر ہے کہ سامنے ہی دروازہ ہے کار پورچ کے ساتھ ہی. جلدی اندر چلا گیا. میں نے کہا بابا میں نے کہا ایک بات رہ گئی کہ انتقال کے وقت آدمی جذبات ہو کر اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بلڈوز کر دیتا ہے اور سوئم وغیرہ کر دیتا ہے. میرا ہاتھ پکڑ لیا, کل تمہارے یہاں بھی سوئم ہے. پھر ہم بیٹھ گئے. میں نے کہا جواب آپ دیں, میں نہیں جواب دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رضوان علیہم مجمعین گنتے چلے جائیں. آپ کسی کا سوئم ہوا آپ بھی جواب دیں, تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ ارے صاحب چلاتے ہیں یہ لوگ خام وخواہ, ہم گناہ کر رہے ہیں کیا؟ قرآن پاک کی تو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے تو مغرب کی 4 پڑھ لینا, آج قرآن پاک کی پڑھا جائے گا نا, بلکہ سورہ یاسین شریف پڑھ لینا. صبح کو فجر میں آدمی فریش ہوتا ہے, 6 رکعت پڑھ لیں فجر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مشکات شریف حدیث پاک میں, تینوں کل جو صبح و شام پڑھ لیں 3 بار جادو سے, حسد سے, نظر سے, شر سے حفاظت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 300 مرتبہ پڑھتے تو فرماتے تو پڑھتے نہیں پڑھتے صحابہ رضوان اللہ مجمعین. تسبیح فاطمہ 33 بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مرتبہ فرماتے ہیں. بہرحال میں تو ابھی قرآن پاک کی آیت پڑھی, وقت بھی دیکھ رہا ہوں. جناب تفسیر معروف القرآن میں حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت ایک مخفی چیز ہے
کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں اور کم ہے یا زیادہ، اس کا کوئی پیمانہ بجز اس کے نہیں کہ حالات اور معاملات سے اندازہ کیا جائے۔ محبت کے کچھ آثار اور علامات ہوتی ہیں، ان سے پہچانا جائے۔ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار اور محبوبیت کے متمنی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان آیات میں اپنی محبت کا معیار بتلا دیا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ دیکھیں ایک ایک جملے پر جو اللہ والے ہوتے ہیں بڑے علماء وہ گھنٹوں کے بیان لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں۔ میں کتنا بتا سکوں گا، ابھی جیسے شادی کا بتایا پوری بات تو نہیں ہوئی، ہاں تو بوڑھے بابا چپ کے سنتے رہے اور بھی باتیں بتائیں میں نے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ وہاں جو پردہ ہوتا ہے پھر ایک اعلان کر دیں کہ جی ہمارے یہاں سوئم ہوگا، یہ ان سے میں نے نہیں کہا، کسی اور سے کہا، کئی دفعہ کہتا بھی ہوں، اعلان کر دیں کہ ہمارے یہاں سوئم ہوگا اور جناب بریانی کے دیگیں نہیں ہوں گی، بوٹیوں کی جنگ نہیں ہوگی، ٹھنڈا پانی اور چائے بھی نہیں ہوگا، شربت مربت کو مالو گولی، صرف آپ قرآن پڑھنے آ جائیں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ آتے ہیں، بوٹیوں کی جنگ نکال دیں، اصلیت پتہ چل جائے گی۔ یار خود کتنا پڑھا اپنے بابا اور اماں کے لیے، میں نے کتنا بابا کے لیے اب تک پڑھا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں یہ ہوتا کہ ساری برادری بیٹھی ہوئی ہے کھانے چل رہے ہیں اور 40 دن خواتین بیٹھی ہوئی ہیں کھانے چل رہے ہیں اور ہم زبردستی ہاتھ پکڑ کر روز کھانا کھلا رہے ہیں، تیجے وغیرہ کو چلو چھوڑو لیکن چلو گن بھی لو، تو ان حالات میں جبکہ ناشتہ 6 بجے سے لے کر 11 بجے تک اور دوپہر کا کھانا 2:30 بجے سے لے کر 7 بجے تک اور رات کا کھانا 11 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک، میں نے کتنا قرآن پاک پڑھا بابا کے لیے، میں نے کون سی جماعت کی نمازیں پھر پڑھی۔ شریعت سنت کا راستہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کھانے کا آرڈر دے دیا ہے اور رشتہ داروں کو اطلاع کر دیا ہے۔ میں نے کہا بابا موبائل رکھا ہے، یہ میسج چلوا دیں کہ بھئی اب کوئی مجبوری ہو گئی ہے، بعد میں کوئی پوچھے تو دین کا بتانا، اتنا لمبا میسج پڑے گا بھی کون۔ کہا پھر کھانا کسی مدرسے میں پہلے ہی بتا دو، آپ وہ حقدار ہیں ان کو پہنچاؤ، بتا دو پہلے سے کہ تیجے کا کھانا نہیں ہے ورنہ وہ نہیں لیں گے۔ کہا 1 منٹ رکو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ اندر گئے، خواتین میں واپس آئے، کہ میری اہلیہ کو میں نے صرف 2 منٹ سمجھا، کہ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ ہمارے بچے کی پکڑ وہاں پر ہو اور اسے سوال کیا جائے مجھ سے سب سے، پتہ نہیں وہ یاد نہیں آ رہا 24 گھنٹے یا مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، بغیر وصیت کے آرام نہیں کرنا ہے۔ اس میں کیوں نہیں لکھا پوچھا جائے گا، پھر وہ نہ مانے اولاد، کیوں نہیں لکھا کہ میرا کوئی سوئم نہیں کرنا اور غسل دے کے اگر میں بھیک مانگتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے واسطے میرے جسم پر سفید کپڑا نہیں رکھنا، ایک ڈونگا پانی کا آئے گا، ڈول پانی کا ایک ڈونگا آئے گا، میرا سطر تو کھل جائے گا، مہربانی کر کے سفید کپڑا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر 2 آدمی اوپر تھوڑا رکھیں تاکہ اس کا جیسے چست لباس منع ہے نا، خالی عورتوں کو منع تھوڑی ہے، مردوں کو ہی منع ہے، کیونکہ سطر نظر آ رہا ہے اور پوشیدہ جو اعضاء ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں۔ وہ یہ چہرہ دکھانے کے لیے قبر تیار ہو جائے تو روک اور نامحرم میرا چہرہ نہ دیکھے۔ اور بیٹا وصیت فوراً کرنا، لوگوں کی باتیں نہیں سننا کہ ابھی مٹی خشک نہیں ہوئی اور تقسیم شروع کر دیا ہے۔ وصیت نامہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب العجم کا وصیت نامہ ہے، پہلے لکھا ہے میرا جہاں جس بستی میں انتقال ہو میت کو منتقل مت کرنا، سخت منع ہے، اور اس بستی کے عام قبرستان میں مجھے دفن کرنا، میت کو کراچی نہیں لانا۔ مسائل معلوم نہیں ہے، سرد خانے میں رکھ دیا کہ ہمارا بیٹا کینیڈا سے آئے گا، اب وہ کینیڈا سے ہوتے ہوتے چھٹی ملتے 5 دن اور سرد خانے میں رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی میت گھر میں آئی پھر چیخو پکار شروع ہو گئی، اور پھر پہلا رمضان، پھر پہلی عید، سب جمع ہے پہلی عید، اور اچھے کپڑے بچوں کو پہننا ہے، نہیں پہلی عید ہے، لوگ کہیں گے ہمیں غم نہیں ہے۔ ابھی ہنس رہے تھے اور عید کی رات کو ہنس رہے تھے، عید کی نماز پڑھ کر ہنستے ہوئے آ رہے ہیں، آرام تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں، جیسے رشتہ دار آئے۔ اور پھر عورتوں کا تو مصیبت الگ ہے، ہمارے گاؤں میں تو ہے، ہمیں یہاں کا نہیں پتا، لپٹ کر خاتون سے اور پھر اس کو رلا دیا، خود پوچھ رہی بہن یہ پرنٹ کہاں سے آیا؟ ارے بہن کیا بات کرتی ہے وہ، اور میرے چاچا کے ماموں کے سسر کے سانڈو بھائی کے پوتے کے داماد کے بھائی کے بہنوئی کے داماد جاپان میں ہیں، اس نے ایک ہی پرنٹ بنایا، اس کے بعد بنایا ہی نہیں، بعد میں پتا چلا لونڈا بازار سے لیا ہوا ہے۔ یہ میت کا گھر ہے؟ سنت کیا ہے بیمار کی؟ سنت سب لکھا ہوا ہے، الحمدللہ۔ گئے سلام کیا، مریض جواب نہیں دے سکتا، دوسرا جواب دیں، 7 دفعہ دعا پڑھی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، السلام علیکم،
چلو بھائی بس مریض کے تھوڑا دین کی بات سناؤ، تھوڑا لطیفہ سناؤ، جی لطیفہ بھی سنا دیں، کوئی اور بات ہے، بیٹھ جاؤ تو پھر اس کا ثواب ملے گا. اور پھر چائے پانی کچھ بھی نہیں، 1 میٹر چل رہا ہے دواؤں کا، 1 میٹر چل رہا ہے ہاسپٹل کے بیڈ کا، اور 1 میٹر چل رہا ہے چائے بسکٹ پاپے کیک وغیرہ، یہ کوئی روکنے والا نہیں. دیکھو سنت کا آسان راستہ کتنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ابھی قرآن پاک کی آیت ہوئی نا، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری نقل کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سے محبت فرمانے لگیں گے. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی نقل کرتا ہے. یہ فلم ایکٹر سے محبت، آج ہیئر اسٹائل، آج لباس، ان یہود و نصارہ ہندوؤں نے ہماری کوئی نقل کی ہے؟ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہوئے شرماتے ہیں. ٹکنا چھپانا چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں حرام ہے. حدیث پاک 2 حدیث مبارکہ سنائی تھی. اب جلدی جو قرآن پاک کی آیت، اس محبت جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. اور وہاں چھٹکارا قرآن پاک کی آیت دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پر ہوگا. صرف پلیٹ صاف کرنا بھی عبادت ہے. لیکن آج جمعے میں سنایا نا، عید کے دن کی سنتیں کیا ہیں؟ گئے آگے سنتیں کیا ہیں؟ اعلان کیا تھا، اب دوبارہ انشاءاللہ شب قدر میں پھر دوبارہ اس کو عرض کر دوں گا. عید کی تیاری کیا ہے؟ سیویاں تھوڑی ہے. وہ سب سنا دیا. تقریباً میرے خیال میں 12 سنتوں کا سنایا تھا. آج جمعے میں اللہ کے کرم سے مال آگے پھیل جائے. میں مریض کا بتا رہا تھا کہ مریض کے پاس گئے، 7 مرتبہ دعا پڑی. ہمارے حضرت والا پانی بھی نہیں پیتے تھے مریض کے گھر میں. کہا نہیں بھائی، ایک تو گھر والے پریشان، اوپر سے گھر کی خواتین پریشان، پلیٹیں دھو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، جان چھوڑو بیچاروں کی. اور پھر مریض صاحب کے پاس ایک جا رہا ہے، 1 گھنٹے کے بعد دوسرا آ رہا ہے. اس کو ہوا کھولنی ہے، کیسے کھولے گا؟ اس کو سونا ہے، کیسے سوئے گا بیچارہ؟ ہم مریض کو اذیت دینے جاتے ہیں یا سنت کے لیے جاتے ہیں؟ اتنا رکنا نہیں. ٹھیک. اب ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے؟ مریض کے پاس آئیں گے، میری طرف دیکھنا ضروری ہے مولانا، میری طرف دیکھنا ضروری ہے. مریض کے پاس آئے، میری طرف دیکھنا. باہر ایسے تھے، یہاں یہ ایک کیٹیگری ہوئی، اور مریض تو پہلے ہی پریشان ہو گیا. دوسری کیٹیگری بچیں گے نہیں. ابے بھائی تو نے مریض کو ایسے ہی مار دیا، بچیں گے نہیں. ارے ہم نے تو ان مردوں کو دیکھا ہے جب آدھے مر چکے تھے، اللہ نے ایسی صحت عطا فرمائی کہ ہم بیمار ہیں، وہ تگڑے دوڑ لگا رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایسے نہیں بتا رہا، یہ جو ہمارے پاس ای میل خط آتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے، یا زبانی سن کر کوئی کہتا تھا ہم نے تو اس طرح کرتے تھے. وہاں جا کے آگے سننا، گھر کے بوڑھے گردن لٹکائی ہوئی، خود بچے ہوئے ہیں، دوسروں کو کریں گے بچیں گے نہیں، اور وہ تو پھنس گئے. اب اس سے آگے بھی ایک کیٹیگری ہے، بیٹا قبر کا انتظام کیا ہے؟ دیکھو آج کل قبر مشکل ہے، تھوڑا انتظام پہلے ہونا چاہیے. وہ کہے گا بھائی ابھی گردن دبا دینا. ایک جو ہے وہ سکھ تھا، وہ چائنیز اس کا دوست تھا، اس سے ملنے گیا عیادت کے لیے، بیمار کے لیے. جیسے ہی قریب پہنچ کر پوچھنے والا تھا، اس نے زور سے چیخ ماری، چوں پاں ٹھوں ٹھاں کر کے مر گیا. وہ اس نے ٹیپ کیا ہوا تھا کہ کوئی نصیحت ہوگی میں بتاؤں گا. پھر چائنیز سے پوچھا بھائی یہ سنو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک گدھے کے بچے آکسیجن کی پائپ سے پیر تو اٹھا. وہ جو رہا ہے کوئی نصیحت کر کے گیا ہے. یہ ہمارا حال یہ، اللہ معاف فرمائے. سفید پوش کی بات ہو رہی تھی، ہمیں پتا ہے ہمارے خاندان کا، ہمارے پڑوسی، ہمارے دوست کا کیا معاملہ ہے. چپ چاپ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ہاسپٹل کا بل خود بند کر دیا. اب وہ پوچھ رہے ہیں کتنے پیسے قرضے لے کر، کتنے پیسے کا؟ پیسے تو پتا نہیں کوئی دے گیا کیا ہے، کون دے گیا گا، ہمیں کیا معلوم، آپ کے اکاؤنٹ میں جمع یہ رسید رکھی ہوئی ہے. اب اس نے قرضے واپس دے کر سجدے میں اس کے لیے دعائیں کر رہا گیا. کیسے لوگ ہیں اللہ، باقی ان کی وجہ سے قیامت نہیں آ رہی. اور میت کے گھر میں بھی اتنی دیر جانا ہے جتنی دیر یہ 7 مرتبہ سلام کیا، اس کے بعد تسلی دی، السلام علیکم، واپس. اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عبرت اخبار پڑھ رہا ہے سندھ کی، کوئی ڈان پڑھ رہا ہے، سیاست میں باتیں ہو رہی ہیں، عجیب عجیب تماشا لگا کر بیٹھے ہیں. اب کھانے میں کتنی دیر ہے؟ اب کتنی دیر ہے یار؟ گھر جانا بھائی. اتنے لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر، وہ کیا کریں؟ ہم کھانا جو 2 وقت کا کھانا دینا چاہیے، پڑوسی کا پہلے ہے، کون پڑوسی کا لیتا ہے؟ نہیں بھائی اس بار ماموں کی باری ہے، وہ کھانا لیں گے، آپ کون دیتے ہیں کھانا ہونے والے؟ اور ماموں صاحب چلے آ رہے ہیں 2 دیگیں لے کر. اب بتاؤ، سب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اور جس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلانا تھا وہی کہہ رہے ہیں، اور اس کو ڈانٹ بھی رہے ہیں. کیا ہے، بوٹی تو ہے ہی نہیں، اسی کو ڈانٹ رہے ہیں جس کے ساتھ جن کو بیٹھ کے کھلانا تھا. تماشے کا وقت نہیں ہے، ورنہ ایسی ایسی باتیں آپ حیران ہو جائیں گے، ایسی ایسی باتیں. اور اگر خدا نخواستہ بیوہ ہو گئی، پھر تو خاندان کی سب عورتیں 4 مہینے کے لیے جمع،
صبح چائے پیش کی گئی، اس میں دودھ کون سا ہے؟ اس میں دودھ کون سا ہے؟ کہا جی اما جی وہ دودھ بھینس کا۔ آئے میں تو بھینس کا دودھ پیتی نہیں، مجھے تو بکری کا دودھ چاہیے۔ کراچی شہر میں بکری کہاں سے آئے گی بھائی؟ خیر وہ دودھ ارینجمنٹ کیا۔ بیٹی یہ کس چیز کا دودھ ہے؟ کہ بکری کا ہے۔ نہیں میں تو پاؤڈر والا دودھ پیتی ہوں۔ اللہ رحم فرمائے، ڈیرا جما دیتے اور خرچہ ہوا 2 لاکھ روپے مریض پر، انتقال ملا کر، اور ادھر خرچہ ہو گیا 5 لاکھ روپے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے مسلمان کو جان لڑا کر سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ناراض ہو ہم بدتمیزی نہیں کریں گے، ہم قطع تعلق نہیں کریں گے۔ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے۔ پھر اس نظر سے جانچ کر تو خود کر یہ فیصلہ کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے۔ ناراض ہو جائے تو بھئی اس کی مرضی ہے نا، ہم نے تو سنت پہ عمل کیا۔ اجی جب بھی جانا ہوتا ہے نا کوئی ایسا تعلق والا مجھ سے کہتے ہیں شیخ تدفین تک کچھ دین کی بات سنا دیں، ٹھیک ہے۔ حیدرآباد جانا ہوا تو مائک ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ۔ کہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات سنا ہے، ویسے تو منع ہے کہ میت کو روک کر اور نہیں، تدفین میں لا رہے ہیں، کھڑے ہو گئے باقی سب۔ میں نے اعلان کیا، مجھے اس خاندان کا پتا تھا کہ ساری برادری وہاں جمع ہوگی۔ میں نے کہا بھائی اب تدفین کے بعد سب اپنے اپنے گھر جائیں گے، جو دوسرے شہر سے آئے ہیں وہ کھانا کھا سکتے ہیں، باقی سب اپنے اپنے گھر جائیں گے۔ الحمدللہ اب کون جائے گا میت کے گھر پر، ہے جی؟ اور میت والے خوش ہو رہے ہیں۔ ایک تو ان کا بیٹا ایسے کر رہا تھا، ٹھینگا مجھے دکھا رہا تھا۔ میں یار یہ ٹھینگا، اب یہاں ہمارے یہاں کہوے کا وقت ہوتا ہے نا، تو ہمارے دوست کہوا پیش کر رہے تھے، ایک صاحب کرسی پہ بیٹھے تھے، ٹھینگا دکھا دیا۔ میں نے دیکھ لیا، میں نے کہا یار اللہ کی نعمت آ رہی ہے بھائی، اگر نہیں پہنا تو نہیں، پھر ٹھینگا کا کو دکھاتا ہے۔ اس کو سمجھایا، دوسرے دن ایک نے 2 ٹھینگے دکھا دیے۔ وہ بھائی یہ کیا کرتا ہے بھائی، ٹھینگے دکھا رہا ہے، کمال کرتا ہے، ایسا ٹھینگا۔ اب ایسے بھی کرتے ہیں، یہ کیا ہے بھائی، کوئی مطلب بتاؤ؟ واش روم کا تقاضا ہوتا ہے ایسے، بڑا ہو تو ایسے، کہاں سے سیکھا بھائی؟ یہ تو کٹی کرنا ہے، آپ کٹی تو غلط کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس تو سنیں بھائی مزیدار، اب میں جب یہاں سے میت میں جاتا ہوں کبھی حیدرآباد، ضروری ہوتا ہے تو جانا ہوتا ہے، تو یہاں سے 3 گاڑیاں تو پیچھے پیچھے آ جاتی ہیں، وہاں حیدرآباد والے اچھے خاصے جمع ہو جاتے ہیں۔ جب میں جا رہا ہوتا ہوں کہ کھانا تم نہیں کھائیں گے؟ ابھی تو نے کہا تھا کہ جو ہے مہمان کو جو دوسرے شہر سے کھانا کھلائیں گے۔ میں نے کہا یہ اتنے سارے بیٹھے یہ کس اکاؤنٹ میں؟ کہا سب آ جائے۔ میں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں، ہم نے پہلے ہی کھانے کا انتظام الحمدللہ اپنے پیسوں سے کر لیا، اللہ کے کرم سے سب نے۔ اچھا اب سنیں آپ، جب تدفین کے بعد ہم جا رہے تھے تو ایک ہمارے دوست نے دیکھا، ایک آدمی فون کر رہا تھا دکان پر، یار پتہ نہیں کون مصیبت ادھر آئی ہے، ہمارے ایک وقت کا کھانا ضائع کر دیا، میں ہوٹل پر آ رہا ہوں، 2 روٹی اور سالن تیار رکھنا۔ اب دیکھو مریض کے گھر میں کھانا نکالنے کی فکر۔ اللہ تعالیٰ پہلے محتاج بیان کرنے والا ہے جناب، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے یہ محتاج ہے، ورنہ کیس نہ چل جائے۔ ابھی اس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کون مصیبت آئی ہے، ہمارے ایک وقت کا کھانا ضائع کر دیا۔ میں حیدرآباد کی بات ہے، میں آ رہا ہوں، 2 روٹی اور سالن رکھ لینا میرے لیے۔ اللہ مالک ہے بھائی، تو جانا ہی نہیں ہے اس گھر پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے، ایسا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ اور عجیب بات بتاؤں، جب ہم عمل شروع کریں گے نا تو یقین کرنا دل میں سنت کا نور بڑھتا رہے گا۔ اب تڑپ ہوگی کہ گھر میں داخل ہونے کی سنت کیا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی سنت کیا، الٹا پیر پھر سیدھا پیر، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک فرشتہ کھڑا ہو جائے گا حفاظت کے لیے۔ اب جاؤ، کتنی دیر لگی؟ الٹا پیر۔ اب گھر سے نکلنے کا دوسرا طریقہ بھی ہے، پہلے سیدھا پیر نکالا پھر الٹا پیر نکالا، یہ بھی طریقہ ہے لیکن سنت کا طریقہ۔ تیسرا طریقہ بھی ہے کہ دونوں پیر بینڈے کی طرف پھدک کے گھر سے باہر نکال دیں۔ اب گرے میرے تو ہر ایک اپنا اپنا معاملہ ہے، جیسے پاجامہ پہننا ہے پہلے سیدھا پھر الٹا سنت، اتارنا ہے پہلے الٹا پھر سیدھا، پہننا ہے پہلے سیدھا پھر الٹا، پہننا ہے تو پہلے سیدھا پھر الٹا سنت، اور دوسرا طریقہ الٹا اور سیدھا، حالانکہ سنت ادا ہو رہی ہے۔ اور اب یہ اس بات پر آج کی بیان ختم ہوتا ہے، ایک تیسرا طریقہ بھی ہے۔ حضرت والا کے خلیفہ مولانا عبد الحمید صاحب ساؤتھ افریقی آزاد محل، بہت بڑے مدرسے کے محتمم صاحب، وہ فرماتے تھے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب واش روم جانا ہو تو کمرہ لاک کر دیا، 2 کرسیاں رکھ دی، بیچ میں پاجامہ لٹکا دیا، اور واش روم سے آ کر دوڑتے ہوئے دونوں پیر اندر رکھ دیا۔ سر پھٹے، پاجامہ پھٹے، کرسی گرے، وہ ہمارا واسطہ نہیں ہے۔ طریقے 3 ہیں، تو سنت کا طریقہ کیوں نہ کریں بھائی؟ ماشاء اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
اب جب ہم سنت کا طریقہ سے پہنیں گے نا پاجامہ، یاد نہیں رہے گا، فوراً یاد آ جائے گا وہ پاجامہ لٹکا ہوا ہے، ہم تھوڑ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ہم گر پڑے، سر پھٹ گیا، فوراً کہیں گے نہیں بھائی سیدھے طریقے سے پہنو میں